الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفہما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، احادیث کے اسباب کے سلسلے میں یہ ہمارا 39 ایپیسوڈ یعنی لیسن نمبر 39 ہے، 39واں سبق بفضل اللہ و بتوفیق اللہ جل وعلا تو آتے ہیں بغیر کسی لمبی تمہید کے۔ آج کی پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے جس کا تعلق گزشتہ لیسن سے ہے، گزشتہ سبق سے، گزشتہ سے پیوستہ ہے یہ، اور اس میں مصنف رحمہ اللہ نے پورا متن دینے کے بجائے صرف جو راوی ہے یا کتاب کا نام جنہوں نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو، وہی ذکر کرنے پر اکتفا کی ہے اختصار کے لیے، اس لیے کہ سیم روایت سیم الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا انہوں نے تکلف سمجھا ہے۔ اور یہ 402 حدیث جو تھی وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی آخر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ شروع میں نہ پڑھے، صرف بسم اللہ، اسے کہتے ہیں تسمیہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں بسملہ۔ تو تسمیہ پڑھنے کے لیے یہ روایت تھی جو کہ سابقہ لیسن میں آخر پہ ہم نے پڑھی، اور اس میں یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ کہنا واجب ہے، جبکہ دیگر ائمہ کرام جو ہیں وہ اس کو واجب نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ وضو کے شروع میں سنت ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے دوسری روایت رواہ احمد و ابو داؤد عن ابی ہریرہ۔ اور یہ حدیث جو ہم نے گزشتہ سبق سے آخر میں مطالعہ کی تھی، وہ حدیث جو ہے وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ذکر کی ہے، اور اس روایت کو امام احمد اور ابو داؤد نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے، اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس کی جو سند کے اعتبار سے جو حیثیت ہے وہ حسن درجے کی ہے، یہ بھی درست اور صحیح حدیث ہے۔ آتے ہیں حدیث 404، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ حدیث 404، والدارمی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ وزادوا فی اول لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جی اسی حدیث میں جو کہ پہلی ہے اس کے شروع میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اور امام دارمی نے سنن دارمی میں اس کو روایت کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور ابو عن ابیہ کے جو الفاظ ہیں یہ صحباً ان سے لکھ دیے گئے ہیں، عن ابیہ نہیں بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے، ان کے والد سے نہیں۔ اس پہ میں نے وضاحت کی ہے فوائد و مسائل میں کہ حدیث اعلیٰ کی سند حسن درجہ کی ہے۔ حدیث کے آغاز میں عن ابی سعید عن ابیہ کہنا یہ مصنف مشکات یا امام بغوی رحمہ اللہ سے بھول ہو کر ایسا ہو گیا ہے، یعنی وہ بھول صاحباً انہوں نے کیا ایسے، وگرنہ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، نہ کہ ان کے والد مالک بن سنان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، تو چونکہ انہوں نے ابیہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، گویا کہ
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو مالک بن سنان ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ عن ابی ہے کہ الفاظ غلطی سے صاحب مشکات یا امام بغوی رحمہ اللہ سے لکھے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ اسی طرح یہ ہے کہ نبی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ، اور آگے لا صلاۃ لمن لا وضو لہ۔ حدیث 405 وضو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابی کو نصیحت۔ وان لقیط بن صبرۃ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قل تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کیجیے، پورا مکمل پراپر وضو کرو، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو کہ کوئی انگلیوں کے درمیان چیز خشک نہ رہ جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ کرو ناک میں پانی چڑھانے کا صفائی کے لیے۔ الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تو روزے دار ہو۔ ہاں اگر روزے دار ہو تو اس وقت مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے استنشاق میں، ناک میں پانی چڑھانے میں اس میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ ناک کے ذریعے پانی جو ہے وہ روزے کی حالت میں اگر چلا جاتا ہے دماغ میں اور پھر آگے حلق میں تو اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں، روزے کے علاوہ مبالغہ ہے۔ رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی الی قولی بین الاصابع۔ امام دارمی نے اپنی سنن میں حدیث کے ان الفاظ تک ذکر کیا، روایت کیا ہے وخلل بین الاصابع، تو گویا کہ امام دارمی کی کتاب میں بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ حدیث 406 وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی توقید۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت، کہ جب تو وضو کرے فخلل، تو خلال کرو اصابع یدیک ورجلیک، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان۔ تو گویا کہ یہ توقید ہے اس بارے میں کہ پاؤں کی انگلیوں میں بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی کوئی چیز وضو میں خشک نہ رہ جائے تو خلال کرنا چاہیے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ نحوہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہاتھوں کے دھونے کے بعد کرے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی پاؤں کے دھونے کے بعد ہی کرے، یہ طریقہ افضل ہے، تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ دھل جائے اور کوئی چیز خشک نہ رہے۔ احتیاط کے زیادہ قریب ہے یہ۔ حدیث 407 وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، وہی موضوع ہے اور بار بار احادیث اس موضوع پر آ رہی ہیں توقید کے طور پہ۔ وعن المستورد بن شداد، مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا توضا، جب آپ وضو کر رہے تھے، جب آپ نے وضو کیا، اذا توضا یدلکو، تو مل رہے تھے اچھی طرح، دلق یعنی ملنا، اچھی طرح کھرچنا، اصابع رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کی انگل کو وہ دلق یعنی مل رہے تھے ہاتھ سے، بخنصرہ، اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ، بخنصر، خنصر کہتے ہیں سب سے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، بخنصرہ، انگلی چھوٹی کے ساتھ آپ ہاتھوں پاؤں کی جو انگلیاں اس کے درمیان خلال کر رہے تھے یعنی مل رہے تھے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ بعض محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح، جبکہ بعض دیگر کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ بہرحال صحت کے قریب تر ہے یہ حدیث، صحیح ہے قریباً۔ مسند احمد، امام احمد کی روایت میں لفظ ید لوکو کی بجائے یخللو ہے، معنی وہی ہے جو خلال کر رہے تھے اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ، یعنی ملنے کی بجائے خلال کر رہے تھے، یدلو کو ملنا، یخلل و خلال کرنا۔ حدیث میں لفظ خنصر سے مراد ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے۔
408 وضو کے دوران داڑھی کے خلال کا مسنون طریقہ۔ اب جب داڑھی ہے ماشاءاللہ تو وضو میں وہ کیا کرے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ خلال واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ انسان کر لے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی خلال داڑھی کا پورا نہیں کر سکا، داڑھی کے سکن تک، تھوڑی کے سکن تک اگر پانی نہیں پہنچ سکا تو یہ واجب نہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا توضا، جب وضو فرماتے، اخذ کفا من ماء، تو لیتے ایک چلو میں پانی، کفن یعنی ایک ہتھیلی سے، من ماء پانی کی تھیلی ایک لیتے، ایک تھیلی پانی کی لیتے، فادخلہ، تو آپ داخل کرتے اس کو تحت حنا کے ہی، اپنی تھوڑی کے نیچے، تھوڑی کے نیچے سے آپ اس جو تھیلی اس میں پانی ہوتا تھا وہ اس طریقے سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے پانی جو ہے وہ اس طرح ڈالنے کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہاتھ سے۔ فخلل بہ لحیتہ، تو پھر آپ نے اپنی داڑھی مبارک جو ہے اس کا خلال بھی فرمایا، پانی اس طرح اپنے ہتھیلی کے ساتھ لے کے اپنی ٹھوڑی تک پانی جو ہے وہ پہنچائے اور پھر خلال بھی کرے۔ فخلل بہ لحیتہ، وقال، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاکذ امرنی ربی، اسی طرح میرے حکم دیا ہے مجھے میرے پروردگار نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے وضو کیا اور اپنی ہتھیلی میں پانی لیا اور اپنی نیچے ٹھوڑی کے نیچے داڑھی کی، ٹھوڑی کے نیچے اس کو پہنچایا اور ساتھ ہی خلال کیا اپنی داڑھی کا، اور فرمایا کسی طرح میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں بعض کے نزدیک ضعیف راوی اور علتیں ہیں، جبکہ بعض دیگر اہل علم اسے سند کے اعتبار سے صحیح کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں داڑھی کے نیچے داخل کرے اور اوپر کو نکالے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نہایت بسط و تفصیل سے، یعنی ان ڈیٹیل بحث کی ہے کہ داڑھی کے خلال میں کوئی حدیث صحیح نہیں، اسی لیے اس کو واجب بھی نہیں کہا گیا، مستحب کہا گیا ہے کہ اگر کوئی وضو میں خلال کرتا ہے، داڑھی کو تر کرتا ہے آخر تک تو اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ حدیث 409 وضو کے دوران داڑھی کا خلال مسنون طریقہ، وہی چیز ہے، داڑھی کا خلال مسنون طریقہ ہے، واجب نہیں۔ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کانا یخلل، خلال کرتے، لحیتہ، اپنی داڑھی مبارک کا، رواه ترمذی و الدارمی۔ یہ حدیث حسن صحیح درجہ کی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے۔ 410 وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا جواز۔ وعن ابی حیہ، ابو حیہ رحمہ اللہ قال، کہتے ہیں رأیت علی، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو دیکھا، رأیت علی، میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو، توضأ، وضو کیا انہوں نے، فغسل کفیہ، تو انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، حتی انقاہما، یہاں تک ان دونوں کو بڑا صاف ستھرا اچھے طریقے سے کوچ کر صاف ستھرا کر دیا، انقاہما۔ ثم مضمض، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کی، ثلاثاً، 3 بار، واستنشق ثلاثاً، پھر 3 بار پانی میں ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ ثلاثاً، اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، وذراعیہ ثلاثاً، اور اپنے دونوں بازوؤں کو 3 بار دھویا، ومسح براسہ مرتاً، اور اپنے سر کا 1 بار مسح کیا، ثم غسل قدمیہ الی القعبین، پھر دھویا اپنے دونوں پاؤں کو، غسل قدمیہ، اپنے دونوں قدموں کو، پاؤں کو دھویا، الی القعبین، ٹخنوں سمیت یا ٹخنوں تک، ثم قام، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فاخذ، تو انہوں نے پکڑا، فضل طہورہ، یعنی لیا اپنے وضو کا بچا ہوا پانی، فضل طہورہ، جس میں سے پانی سے وضو کر رہے تھے، وضو کر کے تو جو بچا ہوا پانی تھا اس کو لیا، فشاربہ، تو اس کو پی لیا، وهو قائم، اس حال میں کہ وہ آپ کھڑے تھے،
اس لیے کیا وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا جواز. تو بعض لوگ جو ہیں وہ زمزم کا پانی بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جائز ہے یہ کہ ثواب کوئی نہیں. بعضوں کو میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور زمزم کا پانی ملا ہے اور وہ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں. یعنی بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کے جان بوجھ کے کھڑے ہوئے. یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال یہ جائز ہے، افضل نہیں. افضل کھانا اور پینا، خواہ پانی ہو کسی بھی قسم کا یا کھانے کا، تو وہ افضلیت جو ہے، کھانا تو خیر کھانے کی ممانعت ہے کھڑے ہو کر، پانی کی کا جائز ہے. کوئی بھی پانی پیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر انسان پی سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پانی بھی بیٹھ کر پیے. تو یہ بیٹھے ہوئے جو ہیں جو جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے. وغسل وجهه ثلاثا، اپنے چہرے کو 3 بار دھویا. وذراعی ثلاثا، اور 3 بار اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا. ومسح، جی ہم نے پڑھ لیا ہے. فشربہ، تو اس کو بچے ہوئے پانی کو انہوں نے پیا. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ثم قال، ثم پھر کہتے ہیں احببت، تو میں پسند کرتا ہوں کہ ان اریکم، کہ میں تم کو کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. یہ آپ نے عمل کیا نا، عمل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم کو دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کیسے تھی، کیسے آپ وضو کرتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا، یہ وضو کیا. رواه ترمذی والنسائی. یہ حدیث صحیح ہے، البتہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند تو کمزور ہے، مگر اس کی صحیح سند سے مطابقت موجود ہے. ہر قسم کا پانی بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے، البتہ کھڑے ہو کر پینے میں جواز ہے. واللہ اعلم بالصواب. حدیث 411، وضو میں کلی کرنے اور ناک کی صفائی کا مسنون طریقہ. تو اس حدیث میں صرف مقصود کلی کرنے کا اور ناک کی صفائی کرنے کا طریقہ بتلانا ہے، باقی وضو اس لیے ذکر نہیں ہوا کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے. وان عبد خیر، عبد خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، عبد خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ننظر، دیکھ رہے تھے، الی علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہم دیکھ رہے تھے. کیا کس وقت دیکھ رہے تھے؟ ہینا توضا، جس وقت کہ انہوں نے وضو کیا. فادخل یدہ الیمنی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وضو کرتے ہوئے اپنا یدہ الیمنی، دایاں ہاتھ انہوں نے داخل کیا اس میں پانی میں. فادخل یدہ الیمنی، داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ. فملا فمہ، اور انہوں نے بھرا اپنے منہ کو، یعنی اس میں منہ میں ڈالا. ٹھیک ہے جی. 411، اپنے منہ میں وہ پانی بھرا اور کلی کی. مضمض واستنشق، پھر ناک میں پانی چڑھایا. ونثر بیدہ الیسری، اور اس کو صاف کیا بائیں ہاتھ سے. ونثر بیدہ الیسری، دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور منہ میں ڈالا، کلی کی. پھر واستنشق، پھر پانی بھی ساتھ ہی کلی کی اور ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھایا، اسی ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کیا. ونصب بیدہ الیسری، فعل هذا 3 مرات، یہ 3 بار انہوں نے کیا. فعل هذا 3 مرات، 3 بار آپ نے یہ کیا. ثم قال، پھر فرمایا من سرہ ان ينظر الى طہور رسول اللہ، من سرہ، وہ جسے پسند ہے کہ وہ دیکھے ان ينظر الى طہور رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جانب. جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہے، من سرہ ان ينظر، کہ وہ دیکھے، الى طہور رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جانب. فہذا طہورہ، تو یہ آپ کا وضو تھا، اس طرح وضو کرتے تھے. تو گویا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ یہاں پورا وضو بتلانا مقصود نہیں، صرف 2 چیزیں جو کہ میں نے ٹاپک میں لکھی ہیں، وضو میں کلی کرنے اور ناک کی صفائی کا مسنون طریقہ، صرف یہ بتلانا مقصود تھا. انہوں نے اسی 2 چیزوں پہ فوکس کیا ہے. اس حدیث کی سند صحیح ہے. حدیث اعضاء کے اختصار کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماد کلی اور ناک میں پانی دینے اور اس کی صفائی کی کیفیت بیان کی جائے. باقی وضو چونکہ معلوم تھا اس لیے بیان نہ کیا، بات بتلا دی.
412 وضو میں ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا مسنون عمل، یعنی ایک ہی دائیں ہاتھ سے چلو پانی کا لیا اور سے کلی کی اور پھر ناک میں بھی چڑھایا اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کیا۔ وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدمدہ اپنی کلی فرمائی، واستنشقا من کف واحد، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے، پانی کی ایک ہی ہتھیلی کے بھر کر پانی کی، مدمدہ کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد ایک ہی مرتبہ ایک ہی چلو سے، فعل ذلك ثلاثا یہ 3 بار کیا، یہ عمل 3 مرتبہ کیا آپ نے، کہ پانی لیتے ہاتھ سے اور منہ میں تھوڑا سا ڈالتے کلی کرتے اور اسی سے ہی کچھ پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھاتے، اور 3 بار آپ نے کیا۔ رواه ابو داؤد و ترمذی۔ یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ متفق علیہ بھی ہے۔ حدیث 413 وضو میں کانوں سمیت سر کے مسح کا مسنون طریقہ۔ اب یہ جب سر کا سب مسح کرنا ہے تو کان بھی اس میں شامل ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح فرمایا، وأذنیہ اور اپنے دونوں کانوں کا بھی، باطنہما بالسبابتین، یعنی کانوں کا ایسا مسح کیا کہ ان دونوں کی اندرونی جانب جو ہے کانوں کی اندرونی سوراخ، اس میں بھی آپ نے جو تر انگلی تھی نا وہی نیا پانی نہیں لیا، وہی جس کے ساتھ سر کا مسح کیا اسی سر کے ساتھ ہی واپسی پر آپ نے کانوں کی جو شہادتین آگے آ رہی حدیث، شہادت کی انگلیاں دونوں جو ہیں دائیں اور بائیں یہ دونوں کانوں کے سوراخوں میں پھیری اور انگوٹھ جو ہے وہ پیچھے کانوں کی بیک سائڈ میں لے گئے تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے، یہ مسح ہے کانوں کا۔ باطنہما بالسبابتین، یہ سباحتین غلطی سے لکھا گیا ہے، اصل میں دوسری روایت میں الفاظ ہیں سبابتین، سبابہ، سبابہ شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں، سبابتین شہادت کی دونوں انگلیاں دائیں اور بائیں دونوں جانب، وظاہرہما بابہامہ، اور اسی طرح آپ نے کانوں کے جو ظاہر ہیں یعنی بیک سائڈ اوپر کی، اندرونی اور بیک سائڈ جو ہے اوپر کی ان پر مسح کیا بابہامہ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ، ابہام یہ دونوں انگوٹھ ہیں، ابہامہ ہے دونوں انگوٹھے، ابہامہ ہے جب مضاف ہو تو نون گر جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث میں سبابتین سے مراد شہادت کی دونوں انگلیاں ہیں اور ابہامین سے مراد ہاتھ کے دونوں انگوٹھے ہیں، ابہامین سے مراد ہاتھ کے دونوں انگوٹھے، اور حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کانوں کے اندر اور باہر مسح کرنا سنت ہے، یعنی سر کے ساتھ یہ کان جو ہے یہ بھی شامل ہے اس میں۔ حدیث 414 وضو میں سر کے ساتھ کن پٹیوں اور کانوں کے مسح کی مشروعیت۔ اب کان کے ساتھ جو کن پٹی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے اور چہرے میں شامل ہے، چہرہ کو دھوتے ہیں، کانوں کے مسح کی مشروعیت، سر کے ساتھ کن پٹیوں اور کانوں کے مسح کی مشروعیت۔ وعن ربعی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربعی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا کہ انہوں نے بے شک انہوں نے رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یتوضا وضو کرتے ہوئے، قالت کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح راسہ اپنے سر کا مسح فرمایا، ما اقبل منہ وما ادبر، جو اس کا سامنے کا حصہ تھا اور جو سر کے پیچھے کا حصہ تھا، یعنی جو پہلے پیشانی سے لے کر پیچھے گدی تک لے کر مسح فرمایا، وصدغیہ اور دونوں کن پٹیوں پر بھی مسح فرمایا، یعنی دھوئے نہیں بلکہ ان پر مسح کیا، وأذنیہ اور دونوں کانوں پر بھی مسح کیا، مرۃ واحدۃ ایک ہی بار، ایک بار کرنا ہے، جس طرح کہ سر کا مسح کیا ہے ایک بار، اسی طرح ساتھ ہی دونوں کن پٹیاں اور دونوں کان، جس طرح کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ شہادتین کے ساتھ اندرونی سوراخوں میں اور کانوں کی بیک سائڈ جو باہر کیا وہ انگوٹھوں کے ساتھ ایک ہی بار، مرۃ واحدہ۔ وفی روایت اور ایک روایت میں الفاظ ہیں انہو کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا وضو کیا، فادخل اصبعیہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کی اپنی دونوں انگلیاں فی جو ہرئی عضو نہیں ہے، اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں، جو ہرئی عضو نہیں ہے، اپنے دونوں کانوں کی سوراخوں میں اپنی دونوں انگلیاں داخل فرمائیں اور ان کو گھمایا بھی تھوڑا سا تاکہ صحیح طور پر جو ہے وہ نمی انہیں لگ جائے یا مسح ہو جائے۔ رواہ ابو داود و روى الترمذی الروایۃ الاولی، امام ترمذی نے پہلی روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے، یعنی وفی روایت ان سے پہلے امام ترمذی نے روایت کی ہے، واحمد وابن ماجہ ثانیہ وفی روایت کے آگے جو الفاظ ہیں یہ امام ابن ماجہ نے اور امام احمد نے ذکر کیے ہیں، یعنی روایت، تو گویا یہ دونوں سندیں مل کر یہ سند حسن بن جاتی ہے۔ دونوں مذکورہ سندیں مل کر حسن درجہ پا لیتی ہیں۔ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کن پٹیوں اور کانوں کا مسح مشروع ہے، نیز ان کا مسح بھی اسی پانی کے ساتھ کرنا چاہیے جو مسح کے لیے کیا جاتا ہے، کے لیے لیا جاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی ان کا مسح بھی اسی پانی کے ساتھ کرنا چاہیے جو سر کے مسح کے لیے لیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ عین سا جو ہے غلطی سے اس کو سر جو ہے اصل میں ہے یہ لفظ۔ نیز ان کا مسح بھی پانی کے ساتھ کرنا چاہیے جو کہ سر کے مسح کے لیے لیا جاتا ہے۔ نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، نہ لینا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں لفظ صدغین کا معنی ہے دونوں طرف کی کان پٹیاں، صدغین، ذہن میں رکھ لیجئے، ان کا مسح ہوگا۔ حدیث 415 وضو میں سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے۔ ہاں، سر کا اگر مسح کرنا ہے تو پھر نیا پانی ایک دفعہ ہاتھوں کو بھگو لینا چاہیے، پانی نہیں بلکہ صرف ہاتھوں کو بھگو لینا کافی ہے، اور پھر سر پر پیشانی سے شروع کر کے واپس پیچھے سر کی بیک سائڈ میں گدی تک اور گدی سے پھر واپس لے آئے، اور ساتھ ہی کانوں کو اور کن پٹیوں ان پہ بھی مسح کر لے۔ وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، توضأ وانہ مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ، تو انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا ایسے پانی کے ساتھ غیر فضل یدیہ جو کہ آپ کے ہاتھوں کے علاوہ تھا، یعنی جو پانی جو ہے آپ نے پہلے استعمال کیا تھا وہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کا پانی، مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ، ہاتھوں کا بچا ہوا جو نہیں تھا، یعنی جو ہاتھوں نے استعمال کیا تھا، ہاتھوں کے لیے جو پانی استعمال ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ اکتفا نہیں کی سر کے مسح کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نئی ایک دفعہ پھر سے ہاتھوں کو پانی سے بھگویا ہے اور پھر اپنے سر کا مسح کیا، سر کی طرف لائے۔ روایہ مسلم مع الزوائد، امام مسلم نے کچھ زائد بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، اضافے کے ساتھ اس کو روایت کی ہے اس حدیث کو۔ رواه مسلم مع زوائد، زائد زوائد اضافی الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث 416 وضو میں کان بھی سر کا حصہ ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ذکر وضوء رسول اللہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا، وقال فرماتے ہیں وکان یمسح الماقین، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر رہے تھے ماقین کا۔ ماقین کسے کہتے ہیں؟ جو کہ آنکھوں کی اینڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا جو ناک سے ملے ہوتے ہیں، ماقین، گوشے کسے کہہ لیں، گوشہ ہے آنکھ، گوشہ ہے چشم کے گوشے جو ہیں دونوں طرف جو حصے ملے ہوتے ہیں ناک کے ساتھ، تھوڑے سے وہاں گہرے ہوتے ہیں سوراخ سے۔ وقال، اور فرمایا الاذنان من الراس، جو کان ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے، گویا کہ اگر سر کا مسح ہے تو کانوں کا بھی مسح ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ چہرے کا حصہ نہیں ہے، کان سر کا حصہ ہے، تو اگر چہرے کا حصہ ہوتے تو کانوں کو دھویا جاتا اندر باہر سے، تو یہ معنی ہے، یہ یہاں مراد ہے۔ رواہ ابن ماجہ ابو داود والترمذی وذکرہ
اور امام ابو داؤد امام ترمذی نے دونوں نے ذکر کیا ہے۔ قال حماد لا ادری، حماد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نہیں جانتا، لا ادری الاذنان من الراس، یہ الفاظ جو ہیں من قول ابی امامہ ام من قول رسول اللہ، یہ حضرت ابو امامہ جو راوی ہیں حدیث کے صحابی، ان کا یہ قول ہے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے؟ کبھی شبہ پڑ جاتا ہے نا۔ کان یمسح الماقین، کہ اللہ کے رسول جو ہے ماقین کا مسح کر رہے تھے، آنکھوں کے گوشوں کا۔ وقال، اور فرمایا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا کہ ابو امامہ نے فرمایا جو راوی ہیں؟ واللہ عالم۔ تو اس لیے حماد کہتے ہیں راوی کہ مجھے پتہ نہیں کہ الاذنان من الراس سے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یا کہ ابو امامہ کے۔ تو یہاں تک جو تھے راوی ان کی عزیز طلبہ جو تھی نا دین کے معاملے میں سچائی اور علمی امانت، وہ اس حد تک تھی اور اتنی احتیاط تھی۔ حدیث اعلیٰ کی سند تو ضعیف ہے مگر حدیث صحیح ہے، نیز اس کے شواہد بھی ہیں من حیث المفہوم۔ حدیث میں مذکور لفظ الماقین کا مطلب ہے گوش چشم، دونوں آنکھوں کے ناک سے ملنے والے حصے۔ ہاں جی، آج کے عزیز طلبہ سبق کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا ہے حدیث میں مذکور لفظ الماقین کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2، حدیث میں لفظ صدغین کا کیا معنی ہے؟ نمبر 3، حدیث میں السبابتین سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے؟ کون سا پانی؟ ہر قسم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، لیکن یہ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے انسان۔ وضو میں داڑھی کے خلال کا کیا حکم ہے؟ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ حدیث میں لفظ خنصر سے مراد ہاتھ کی کون سی انگلی ہے سب سے چھوٹی؟ اور سبابتین سے مراد 2 شہادت کی انگلیاں، صدقین سے مراد کن پٹیاں، اور ماقین سے مراد آنکھوں کے گوشے جو ناک سے ملے ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو آج یہ چونکہ اس وقت ٹائم ہوا چاہتا مغرب کا بالکل اذان ہونے لگی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کل تک کے لیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔